رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 یعنی 92 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا۔ کسی مومن کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کے ذمے ہے کہ ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا یا وہ معاف کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت دراصل پورے عرب کے اندر ایک بھٹی دہک رہی تھی، جگہ جگہ جنگیں لڑی جا رہی تھیں، میدان لگ رہے تھے، مارکے ہو رہے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تو بڑے بڑے مارکوں اور غزوات کا ذکر ہے، مگر حقیقت میں اس وقت پورا معاشرہ حالت جنگ میں تھا۔ ایک شخص نے سمجھے دوسرے کو قتل کر دیا، قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہیں۔ قاتل کہتا میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، میں نے تو تیر چلایا تھا شکار کے لیے، اتفاق سے نشانہ چوک گیا، اس کو لگ گیا۔ تو اب مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، قتل عمد یا قتل خطا۔ یہاں اس بارے میں وضاحت فرمائی کی گئی ہے کہ خطا کے طور پہ قتل کیا، نشانہ چوک گیا، کسی کو جا لگا، یا سڑک پر حادثہ ہو گیا، یا کوئی شخص گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا۔ آپ تو مارنا نہیں چاہتے تھے، بس سب کچھ اتفاقاً ہو گیا۔ اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا۔ وما کانا اور نہیں ہے لمؤمن کسی مومن کے لیے ان کے یقتلا وہ قتل کر دے مومنن کسی مومن کو الا مگر خطان خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو گئے، ومن قتلا اور جس نے قتل کیا مومنن کسی مومن کو خطان خطا سے یعنی جان بوجھ کر، فتحریر رقبت خطان کا مطلب ہے غلطی سے، میں نے کہہ دیا جان بوجھ کے، غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، فتحریرو پس وہ آزاد کرے، رقبتن ایک گردن، مؤمنتن ایک مومن کی، ودیتن یا دید دے دے، مسلمتن مسلم کو، الی اہلہ یعنی ان کے جو رشتہ دار مسلمان ہیں ان کو دید دے دے، الا ان یصدقوا یا وہ، الا کا مطلب اگر بھی ہے، الا کا مطلب سوائے بھی ہے، اور یہاں پر مگر آ رہا ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی وہ گھر والے جو ہیں وہ صدقہ کر دیں، یعنی قتل خطا کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت یعنی خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے، اور گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور اگر مقتول کسی ایسے قبیلے سے ہے جس سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ تھا مسلمان، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پس ان اگر کانا ہے من قوم کون سی قوم سے، عدو من لکم جو تمہاری عدو دشمن ہے، عداوت ہے جس کے ساتھ، وہ مؤمن اور وہ مسلمان ہو، فتحریرو پس آزاد کرو، رقبت مومنت ایک مسلمان غلام، یعنی کیونکہ کافر قبیلے کے آدمی، کیونکہ جو قتل ہوا ہے وہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اور اگر اس کی دید دے دی جائے تو وہ اس کے گھر والوں کو ملے گی جو کہ کافر ہیں، اور کافروں کو تو دینا ہی نہیں چاہیے، لہٰذا یہاں دیت معافی ہو گئی، لیکن غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ اور اگر وہ مقتول ایسا ہو کسی ایسے قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے،
اور ان اگر کانا ہے من قومن ایسی قوم سے بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہے فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ و تحریر رقبۃ مؤمنہ، اور اگر مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر کیا کرو، پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ اور ان اگر تو میثاق ہے، فدیۃن پھر فدیہ دینا ہوگا، مسلمۃن الی اہلہ مسلمان ہے اس کے گھر والے ان کو، و تحریر رقبۃ مؤمنہ اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ گویا یہ دو حق الگ الگ ہیں، ایک تو دیت ہے جو مقتول کے ورثاء کا حق ہے، اس میں یہاں رعایت نہیں ہو سکتی، البتہ جو حق اللہ کا اپنا ہے یعنی گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک مومن غلام کا آزاد کرنا، تو اس میں اللہ نے نرمی کر دی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس غلام ہے ہی نہیں، وہ آزاد کہاں سے کرے، اور پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن رعایت تو وہ تو ان کو تو جو اس نے مانگا ان کو دینا پڑے گا، جس کا قتل ہوا ان کے جو اہل جو ہیں ان کو دینا پڑے گا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ پھر جو غلام آزاد نہ کر سکے تو وہ روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے۔ پس من جو لم یجد، لم مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی کے معنی دیتا ہے اور نفی میں معنی دیتا ہے۔ یجد کا مطلب ہوتا ہے وہ پاتا ہے یا پائے گا، لیکن لم نے اس کو ماضی کر دیا، لم یجد پس جس نے نہ پایا، یعنی پیسے نہیں ہیں اس کے پاس یا غلام نہیں ہے، فصیام پس پھر روزے رکھے، شہرین 2 مہینے کے، متتابعین متواتر مسلسل، توبۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، وکانا اور ہے اللہ علیما حکیما، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مسلمان کو جان بوجھ کر تو پھر اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور من جس نے یقتلو قتل کیا، مؤمنن کسی مسلمان کو، متعمدن جان بوجھ کر، فجزا پس جزا ہو اس کی، یعنی جس نے قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ اور یعنی وہ خالدن کا مطلب ہے وہ اس میں جہنم میں بھی رہے گا اور وہ رہے گا اللہ کے غضب میں بھی، علیہ اللہ کا غضب اس پر ہوگا، ولعنہ اور اس پر لعنت ہے ہوئی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور تیار کر دیا گیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اب یہ دیکھیں جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت بھی فرما دی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی تیار کر کے رکھا۔ اب اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے عرب کے ان مخصوص حالات پہ نظر رکھیں جہاں مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ مختلف علاقوں میں کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور کچھ ابھی کفر پہ قائم تھے، اور کوئی ذریعہ تمیز بھی ان میں نہیں تھا، جگہ جگہ مار کے ہو رہے تھے۔ فرض کریں کسی علاقے میں لڑائی ہو رہی ہو، مسلمان مجاہد سمجھے کہ سامنے سے کافر آیا اور جب اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسلمان ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرے؟ اگر وہ یہ سمجھے کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہے تو اس صورت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور نہ کہو، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کو یہ نہ کہو، کوئی تمہاری طرف سلام کا پیغام ڈالے، لست مومنن کہ تو مومن نہیں ہے،
تب تغونا وہ تلاش، تم یہ سمجھو کہ وہ تلاش کرتے ہیں، تب تغونا تم دنیا تم چاہتے ہو، ارد الحیات دنیا دنیا کا سامان چاہتے ہو، وعند اللہ اور اللہ کے ہاں مغانم کثیرہ بہت ساری بہت زیادہ جو ہے اللہ کے ہاں بڑی بڑی غنیمتیں ہیں، کذالک اسی طرح کنتم من قبل جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پہلے، فمن اللہ تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے، تم خود تو پہلے ایسے تھے، تم بھی تو ایسے تھے، تم بھی تو کافر تھے، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقیناً اللہ ہے اس سے باخبر جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب ضربتم تم سفر کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ اس کو کہو، لمن القی جو تمہاری طرف ڈالے، علیکم السلام تمہاری طرف سلام پیش کرے، تو ولا تقولوا جو ہے اب اس کے ساتھ آیا لست مؤمنا، بس تم اس کو نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، تب تغونا ارد الحیات الدنیا، تب تغونا تم چاہتے ہو، اردا چوڑائی، الحیات تم دنیا کی حیات کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ پس اللہ کے پاس مغانم کثیرۃ بہت ساری غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، فمن اللہ پس اللہ نے احسان کر دیا، علیکم تم پر، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقیناً اللہ ہے ہر چیز سے باخبر۔ تم اس کی باطنی حیثیت معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ اندر سے کیا چاہ رہا ہے، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو تم یہ نہ اس کو کہو کہ تم تو مومن نہیں ہو، تم تو میرے ڈر سے سلام کر رہے ہو، یعنی تم اس کے اندر کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے اور دل کا حالت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جان سکتا، تو اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تم نے تو میرے سے یہ سلام جو کیا ہے تو یہ اس لیے کیا کہ تم، اب ایسا ہوا کہ حضرت اسامہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت اسامہ کا ایک کافر سے دوبدو مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ایسی صورتحال میں جو کوئی بھی ہوتا یہی سمجھتا ہے کہ اس نے جان بچانے کا بہانہ کیا، حضرت اسامہ نے بھی یہی سمجھتے ہوئے اس پہ نیزے کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا، لیکن دل میں خرش رہی، بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے جواب دیا یا رسول اللہ اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے جان لیا تھا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا یا نہیں؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ سے بار بار فرمائی، یہاں تک کہ میں خواہش کرنے لگا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آ جائے گا؟ یعنی تم تو دنیا کا سامان چاہتے ہو، ایسے شخص کو کافر قرار دے دو، قتل کر دو، مال غنیمت لے لے، تو اللہ کے یہاں تو بہت بڑی غنیمتیں ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ تو میری پیاری بہنوں آج میں نے صرف 2 آیات پڑھی ہیں اور اس لیے کم پڑھی ہیں کہ ایک تو میری طبیعت خراب ہے اور دوسرا یہ کہ اگر میں تھوڑا پڑھا کروں تو پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیا کروں گی کہ پورا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔